آج ہم موجود ہیں نوشہرہ ہاؤس میں. نوشہرہ میں مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار PK63 سے اختیار ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے آج کے دن کے حوالے سے کتنے لوگوں سے ملے ہیں. بہت شکریہ. میرے خیال میں کوئی روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں. اچھا, روایتی جواب نہ دیجیے گا کہ یہ جی نوشہرہ کے عوام کی جیت ہے. یہ جو الیکشن آپ نے جیتا ہے یہ اختیار ولی جیتا ہے, PDM نے کامیابی حاصل کی ہے یا مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ وہ لوگ جن کے پیٹ بھوکے ہیں, وہ لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں, وہ لوگ جن کو عمران خان نے دھوکہ دیا تھا جھوٹے وعدوں اور نعروں کے ساتھ کہ تبدیلی لائیں گے, انقلاب لائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, بجلی کا یونٹ 2 روپے کا ہوگا, روٹی سستی ہوگی, جان مہنگی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا کہ 100 دنوں میں وہ یہ پاکستان کو تو وہ پیرس بنا دیں گے. بنیادی طور پہ یہاں پر آج جو زمینی حقائق ہیں, لوگ تنگ ہیں, لوگ بھوکے ہیں. چوک میں مزدور جاتا ہے روز مزدوری کے لیے اور وہ بے روزگار بغیر مزدوری کے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے. تو یہ ہمارا اتحاد اپنی جگہ پہ ایک مؤثر اتحاد تھا. پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, قومی وطن پارٹی, مسلم لیگ نون کا اپنا ہمارا پچھلے الیکشن کا 16 17 18 ہزار کا ووٹ تھا. پھر یہ ساری چیزیں ملا کے قومی وطن پارٹی کا بھی اتحاد تھا. تمام ساتھیوں نے بہت محنت کی, ٹیم ورک بھی تھا. لیکن میں سمجھ صرف اتحاد ہے یا وہاں سے ووٹ بھی ملا آپ کو؟ نہیں, مجھے ووٹ دیا ہے. میرے اتحادیوں میں مجھے کوئی منافق نظر نہیں آیا. اور عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں کیا خیال؟ عوامی نیشنل پارٹی نے میرے خیال میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. یہ بات میں نے ایمل ولی خان کو بتائی تھی کہ گزشتہ الیکشن میں آپ کا ووٹ 9000 تھا. اگر آپ اس کا آدھا بھی لے لیں تو جیتنے کے بعد بھی میرا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی کیا چاہتی تھی اس الیکشن سے؟ عوامی نیشنل پارٹی کا آئی ڈونٹ نو ان کو کیا پرابلم ہے, لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد متحدہ پوزیشن میں ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ جہاں پہ جس کی پوزیشن رنر اپ یا ٹاپ کی ہوگی اپوزیشن کے لوگوں کی, تو ان کو سب مل کے سپورٹ کریں گے. اور عوامی نیشنل پارٹی کو تقریباً 6 جگہ پہ ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد سپیس دی ہے. اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو یہ سپورٹ دینے میں میرا ایک کلیدی کردار رہا ہے. میرے خیال میں اپنے صوبائی صدر سے بھی زیادہ آگے تھا. آپ اس کے گواہ ہیں کہ میں نے نوشہرہ میں 2 حلقوں پہ, پشاور میں نے ہر جگہ عوامی نیشنل پارٹی کی کیمپین چلائی تھی. آپ امیر مقام سے آگے تھے اس اتحاد کو چلانے میں اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک بہتر اپوزیشن کی کوارڈینیشن کے لیے میں اپنے صوبائی صدر سے آگے ہوتا تھا. بالکل. مستقبل کیا ہے اس حلقے کا؟ مستقبل اس حلقے کا بہت بہتر ہے انشاءاللہ. اچھا, اختیار, جب آپ پلاننگ کر رہے تھے اس الیکشن کے لیے تو آپ کی لیاقت خٹک صاحب سے کہاں پہ ملاقات ہوئی تھی؟ میری آج تک لیاقت خٹک سے, میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوں اور آپ سے گفتگو کرنے کے بعد میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ لگانے جا رہا ہوں. میری لیاقت خٹک سے ملاقات تک نہیں ہوئی, میری اس سے فون پہ بات تک نہیں ہوئی. اس الیکشن کے لیے؟ اس الیکشن کے لیے میری کوئی اس کے ساتھ کوئی نہ میری گفتگو ہوئی, نہ ہماری پلاننگ ہوئی, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. در حقیقت ان کے آپس کے معاملات اچھے نہیں تھے. تو یہ جو اچھے معاملات نہیں تھے اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا کہ پھر آپ کامیاب ہوئے یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے صرف ان کی اختلافات کی وجہ سے کامیابی ملی. میری کامیابی میں بہت سارے عوامل شامل ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں شامل, مانا کہ اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اتحادی تھے پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, قومی وطن پارٹی, پھر میرے شہر کے جو ناظم تھے, کونسلرز تھے اور وہ PTI سے ناراض تھے, ان کا ملنا تھا. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے حساب سے اور میرے اندازے کے مطابق اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو 10,000 ووٹ ہیں وہ ان کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہیں,
کیونکہ وہ ووٹ انہوں نے پرچیز کیا ہے. 5,000 روپے کا ایک ووٹ لینا تو 50 کروڑ روپے کی تو انہوں نے پرچیزنگ کی ہے. یہاں پہ کچھ ووٹ تھا جو بکاؤ ووٹ تھا, وہ انہوں نے خریدا, اور اس 50 کروڑ روپے کی پرچیزنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے باوجود وہ اتنا مارجن وہ نہیں لے سکے کہ وہ دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیت میں یہ سارے عوامل, ایسے اچھے اتحادی, لوگوں کی دعائیں, عمران خان کی نالائکی, حکومت کی بہت کمزور پالیسیاں, ان کی نااہلیاں, ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں. میں فضا بھائی ایک بات آپ کو ساری باتوں کے اوپر بتاؤں, یہ روٹی جو ہے رزق, یہ ہر بندہ کھاتا ہے, اور آج کل عمران خان کی حکومت میں لوگ بھوکے ہیں, اور بھوکے پیٹ کوئی تبدیلی کو ووٹ نہیں دیتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مجرم عمران خان ہے اس ضلع میں اور اس صوبے میں, پرویز خٹک ہے اور یہ سارے حکمران ہیں. تو ایسی حالت میں کوئی حکمران جماعت کو ووٹ نہیں دیتا. آپ کے حلقے کے لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ آپ نے منتخب ہونے کے بعد اپوزیشن کا حصہ بننا ہے, اور اپوزیشن کو آلریڈی شکایات ہیں فنڈز کے حوالے سے, کیسے فنڈز حاصل کریں گے آپ؟ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے سارا کیمپین ایک ساتھ چلایا ہے. مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے 2 مینڈیٹ دیے ہیں, علاقے کی تعمیر و ترقی کا, اسمبلی میں ان کے مسائل اٹھانے کا, لیکن جو سب سے ٹاپ پرائیورٹی کا انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جان اس حکومت سے چھڑاؤ. تو میری بھی ٹاپ پرائیورٹی یہی ہوگی کہ میں ان کے یہ تینوں کام انشاءاللہ کر کے دکھاؤں. عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ تو پی ڈی ایم ظاہر ہے کہ یہاں پہ متحد نظر آئی, مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی اسی طرح کرے گی جس طرح کیا, اور لیاقت شباب صاحب کیا آپ کے مقابلے میں آئیں گے؟ آپ جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی, میں اگلے مستقبل کے الیکشن کی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں کوئی یہ تو نہیں ہوں کہ میں نے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی میری ساری عمر کی جماعت ہو گئی, یا میں ان کا زر خرید یا وہ میرے زر. ہم تو ایک اچھے اتحادی ہیں, اور ہم ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. ان کا اپنا سیاسی نظریہ ہے, ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے. آنے والے الیکشن میں میرے خیال میں مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو اتحاد ہمارا آج ہے, آنے والے الیکشن میں ہم اسی کے ساتھ اتریں گے. بلکہ میں تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں, میری طرف سے اس میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا کہ ہم جو آنے والے لوکل باڈیز الیکشن ہے اس میں ہم اسی اتحاد کے ساتھ اتریں گے. اور اگر جنرل الیکشن آیا تو میں اپنا ایک کلیدی کردار اس میں ادا کروں گا کہ ہم اسی الائنس کو لے کر ہم جنرل الیکشن میں بھی جائیں. تحریک انصاف کو اس ملک سے, اور یہ بیوقوفوں کا جو ایک جتھا ہے, اس کو رخصت کرنا میرے خیال میں وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور بڑے کاز کے لیے بڑی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, سیاسی نظریوں کو, سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور میں اب بھی کہتا ہوں, عوامی نیشنل پارٹی نے جو اس حلقے میں کیا وہ درست نہیں تھا, وہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ. لیکن میرا دل بڑا ہے, میں ان کے تمام انہوں نے جو کچھ کیا میں اس کو درگزر کرتا ہوں, اور ان کو چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا حصہ بنے. وہ پشتوں میں ایک بڑا اچھا مقولہ ہے کہ تورے د یزید سرا و جڑا د حسین سرا, یہ پالیسی نہیں چلنی چاہیے. ان کو پیورلی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور پی ڈی ایم کی قیادت اور اس کا جو ایجنڈا ہے تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ رہیں پی ڈی ایم میں اور آپ کام پی ڈی ایم کے مفاد کے خلاف کریں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ کو ایک بار پھر بہت مبارک ہو. ناظرین, اگلے ولاگ کے لیے فدا عدیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.